الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بہت سارے احباب حج سیزن میں مختلف مسائل پوچھتے ہیں، کچھ یہاں سے پوچھ کر جاتے ہیں، کچھ لوکل جو وہاں رہتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہاں والوں کا عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ حکومت نے بغیر حاجیوں کے جو ہے وہ یا عمرہ والوں کے مکے میں داخلہ منع کر رکھا ہے، تو پھر ہم نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو کیا ہم مکے میں احرام باندھ کر، یعنی احرام کی نیت کر کے پھر احرام اتار کر سول کپڑے اپنے پہن کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں پھر اندر جا کے دوبارہ احرام پہن لیں؟ تو یہ دغا بازی ہے، فراڈ ہے اور لا قانونیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، حکام، ان کی اطاعت کرو۔ تو اگر حکام کسی حکمت کے تحت کچھ قانون بناتے ہیں، کچھ رولز بناتے ہیں، تو ان کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ یہ تینوں ایک ہی آیت میں آئے۔ اگر آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کا خوف خدا یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کو معلوم ہے جس کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو آپ صفیں توڑ کے نماز میں سے نکل جاتے۔ لیکن یہاں جب آپ قانون توڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا حکم ہی توڑتے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ آپ اس قانون توڑنے کو نیکی سمجھتے ہیں اور اس قانون توڑنے سے اللہ کی رضا کمانا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں آپ۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنا فرض حج کر لیا ہوا ہے، عمرہ کر لیا ہے، بلکہ وہاں والے تو کئی عمرے کر لیتے ہیں، تو بس کر دیں یار۔ آپ نے اگر ایک حج کر لیا ہے تو آپ نے اللہ کا حکم بھی پورا کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری کر دی آپ نے۔ حضور نے بھی ایک ہی حج کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک ہی حج کافی ہے یار۔ تو یہ غیر قانونی طریقے سے اندر جانا، کوئی بھی ہیلا کر کے جانا، کسی واٹر ٹینکر کا ڈرائیور بن کے جانا اور پھر وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک تیرا حکم توڑ کے آیا ہوں تو بس قبول فرما، نہیں، آپ نے ایک ناجائز کام کیا ہے۔ آپ نفلی کر رہے ہیں اور جن پر واجب ہے ان کے لیے جگہ تنگ کر رہے ہیں۔ آپ مکے کے اندر جو کھا اور پی رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں، آپ وہ دوسروں کا کھا رہے ہیں۔ وہاں ارینج کیا گیا ہے اتنے لاکھ لوگوں کا اور آپ اس میں چوری گھس گئے ہیں، جس طرح کہیں ولیمے میں گھس جانا کسی بہانے سے، دلہن والوں کی طرف سے بن کے یا دولہا والوں کی طرف سے بن کے یا وہاں کے سٹاف والا بن کے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ دوسروں کے ولیمے میں آپ گھس گئے ہیں، ان پر واجب تھا، آپ تو نفلی کر رہے ہیں۔ جو حج فرض کرنے آئے ہیں ان کو پرائرٹی حاصل ہے، ان کی گنجائش نکال رہی ہے وہاں کی حکومت۔
آپ کو اپنا بخار چڑھا ہوا ہے کہ میں نے نیکی کمانی. اگر آپ کو اللہ کی رضا مقصود ہے تو وہ آپ اپنے محلے میں بھی کر سکتے ہیں. کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کسی کی بچی کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، اس پیسے سے اس کی 2-4 سالوں کی فیس ارینج کر دیں، کسی مریض کا آپریشن کروا دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، کسی بیوہ کی شادی کرا دیں، کسی بیوہ کو گھر بنا دیں. یہ سارے رب کی رضا کا سامان ہے اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. یہاں سے جائیں گے نفلی حج کے لیے، نفلی عمرے کے لیے، اور جہاں جو فرائض ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ کے رشتہ داروں میں غریب ختم ہو گئے. آپ اگر ان کو غریب چھوڑ کے، حاجت مند چھوڑ کے، مجبور چھوڑ کے عمرہ کرنے چلے گئے، وہ بھی نفلی، تو آپ ان کا حق ساتھ لے کے گئے مار کے. وہ ان غریبوں کا حق تھا. تو سب سے پہلے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. کوئی مقروض ہے، بے بس ہے، روز آ کے وہ لینے والا اس کی بےزتی کر رہا ہے، اس کی گردن چھڑا دیں یار. تو یہ کام کریں نا. لازمی ہر سال حج کرنا ہے اور ہر سال عمرہ کرنا ہے. فرض حج ایک ہے، سنت حج بھی ایک ہے. لوگوں کو تنگ نہ کریں. سوسائٹی کا حق مار کے، یہاں کے آپ کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا، اس محلے کے غریبوں کا حق رکھا گیا ہے، اور آپ کا امتحان ہے دیتے نہیں دیتے. ہر محلے کے امیر کے مال میں اس محلے کے غریبوں کا حق ہے، ہر گاؤں کے امیر میں اس گاؤں کے غریبوں کا حق ہے. وہ حق آپ ادا کریں. اللہ تللے ہیں، یہ بھی مذہبی اللہ تللے بھی ہوتے ہیں، یہ جو قوالیاں کرواتے اور نعت خوان بلاتے اور ان کو لاکھوں اور کروڑوں جناب علی ان پر نچھاور کرتے ہیں، لیکن کسی مریض کی دعا کے پیسے نہیں دیتے، کسی یتیم کو نہیں دیتے، اس لیے کہ اس میں بلے بلے کوئی نہیں، اس میں ویڈیو نہیں بنتی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کے سامنے بھی مومن بن کے آتے ہیں. ہم نیکی کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں اتنی دے گئے دی تھی اور فلاں جگہ یہ کیا تھا. اگر آپ مجبور ہو گئے اس لیے کہ حج کی جو ہے نا استطاعت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جو استطاعت ہے وہ صرف پیسے کی نہیں ہے، صحت کی بھی. آپ کے پاس پیسہ ہے، اربوں ہے، لیکن آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ جا سکیں، تو آپ معذور ہیں. پھر اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بن رہا، آپ معذور ہیں. آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ معذور ہیں. کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے تو آپ معذور ہیں. اور معذور کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، حاجیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں ہم کچھ ایسے لوگ چھوڑ آئے ہیں، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، تم کوئی قدم تم نے نہیں اٹھایا، جو سفر تم نے کیا نہیں، کوئی سفر کیا، کوئی پینڈا کچھا، ولا قطعتم وادیا، نہ تم نے کوئی گھاٹی عبور کی، الا کانوا معکم، وہ مدینے میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ تھے. حبسہم العذر، انہیں عذر نے روکے رکھا تھا، یعنی وہ معذور لوگ، وہ معذور، وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، مدینے میں، اسلام آباد میں، ڈھاکہ میں، دلی میں اگر نہیں جا سکے کسی وجہ سے، تو اپنے نیت کے خلوص کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے وہ منا میں بھی تھے، وہ عرفات میں بھی تھے، وہ مزدلفہ میں بھی تھے، وہ مطاف میں بھی تھے، وہ قربان گاہ میں بھی موجود تھے،
اور رمی جمار میں بھی شریک تھے، اللہ پاک ان کو کامل حج کا اجر گھر میں دے دیتے۔ اب اللہ کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرنی، رشوت دے کے ویزا لگوانا ہے یا رشوت دے کے پاسپورٹ بنوانا ہے اس لیے کہ حج پہ جانا ہے، ایسے نہ کریں۔ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ جس طرح بدی کا شرارہ پھوٹتا ہے نا، سپارک ہوتا ہے، اسی طرح نیکی میں بھی جو ہے وہ سپارک ہوتا ہے، اس میں بھی جوش آتا ہے، اور دونوں میں حد ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جو راہب بنے ہیں یہ نیکی کے مارے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے حد سے گزر گئے کہ ہم نے جناب دنیا میں شادی نہیں کرنی، کوئی موج میلہ نہیں کرنا، بالکل بچے پیدا نہیں کرنے، ہم نے بس اللہ کے لیے۔ وہ سادھو ہندوؤں کے اسی لیے سے بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے بھی ترک کر دیتے ہیں، اور جتنا ننگا اتنا چنگا، ٹوکرے میں اس کو اٹھایا ہوا ہے، مادر زاد وہ ننگا ہے، چوپڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ کے چوم رہے ہیں، عورتیں مرد، اس لیے کہ جس نے سب کو تیاگ دیا ہے۔ اسلام میں یہ تیاگ نہیں ہے، اسلام میں یہ کہ کماؤ، جب کماؤ گے پیسے کی محبت اندر ہوگی، اس محبت کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت میں دوسرے کو جیب سے نکال کے دو گے، وہ جو درد ہوگا تمہیں نکالنے کا، وہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ معاشرہ چھوڑ کے کہیں غار میں چلا جاؤں اور کہیں جنگل میں چلا جاؤں، اور میں لوگوں میں نہ رہوں، نہ کسی کی غیبت کروں، نہ کسی کی چغلی کروں، نہ کسی کی چوری کروں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کروں، نہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، وہاں میں آرام سے سکون سے رہوں، تو آپ نے فرمایا اس سے وہ شخص بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ اچھے سے اس کا جواب دیتا ہے، لوگ اس سے چھینتے ہیں، وہ لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا نہیں، لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اس شخص سے کہ جو فیل ہونے کے ڈر سے بستہ کلاس روم کے اندر پھینک کے کھڑکی سے چھلانگ لگا کے بھاگ گیا، بعد میں وہ تندور پر روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں، کسی گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹو بن کے۔ یہ دین میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس نیکی کے جذبے کو اللہ کی حدود کے اندر رکھنا ہے۔ وہ 3 بندے آئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے یہی کہا تھا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں روزہ کبھی افطار نہیں کروں گا، مطلب میں پے در پے روزے رکھوں گا، کبھی اس میں پاز نہیں آئے گا، کبھی کوئی ناغہ نہیں تو کروں گا میں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اور آپ نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ، آپ لوگ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا زندگی بات، تاکہ نہ کوئی گھر گرہستی ہو، نہ بچے ہوں، نہ فکر ہو، بس میں اللہ ہی اللہ ہوں، یہ کہتا ہے ساری رات سوؤں گا ہی نہیں، اور وہ والا کہتا ہے جناب علی یہ ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، اور وہ کہتا ہے میں روزے نہیں افطار کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھیں آپ نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے، یعنی اگر تم میرے امتی اور مجھے فالو کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے پوچھنے آئے ہو تو میری بات سنو، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اللہ کا نبی ہوں، وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ مِنَ اللَّهِ، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی والا ہوں، اس کی حدیں توڑنے سے ڈرتا ہوں، بچتا ہوں۔ لیکن نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں جو تم لوگ سمجھ جا رہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں رسول ہوں تو بے خوف۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، قانون ساز جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے قانون بناتے ہیں، اپنے آپ کے لیے وہ قانون نہیں بناتے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ تو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن شریعت میں ایسا نہیں۔ سب سے پہلا جو حکم آتا تھا اس پہ سب سے پہلے جو نبی رسول تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، سب سے پہلے آپ ہی۔ تو آپ نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں اس میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔
اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. اور جو کہہ رہا میں شادی نہیں کر رہا اس کی طرف دیکھ رہا آپ نے فرمایا اور میں نے شادی نہیں شادیاں کی ہوئی ہیں. والنکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تقویٰ اگر میرے اتباع میں ہے، مجھے فالو کرنے میں ہے، تو میں نے شادیاں کی. نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس کو میری سنت ناپسند ہے، اس سے بے رغبتی کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں. تو نیکی کو قابو میں رکھیں. اگر اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جائیں اور اس نے کوئی ہرڈل کھڑی کر دیا، آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا کو، تو رشوت دے کے مت کریں. اللہ کے ساتھ لڑائی مت کریں. آپ میں نے ہر حال میں کرنی ہے، نیکی سے نہیں رکھا تم رستہ دو گے مجھے تو میں بدی کر کے بھی چلا جاؤں گا حج کرنے. تو آپ کو گھر بیٹھے اجر مل جائے گا حج کا، اگر آپ معذور ہیں بدن کے لحاظ سے، مالی طور پر، یا قانونی طور پر. قانون نے رستہ روک لیا، کہیں حکومت نے قانون بنا دیا، جیسے کووڈ کے درمیان انہوں نے تعداد مقرر کر دی تھی، نہیں جا سکتے تھے. اپلائی کیا ہوا ہے، پیسے جمع کروائے ہیں، لیکن نہیں جا سکتے. اللہ پاک نے انہیں گھر بیٹھے دے دیا. آپ کو اللہ کی رضا چاہیے نا، مل گئی آپ کو. یا آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالنی ہے اسٹیٹس پہ، یہ فکر ہے. یہی باقی بچتا ہے نا. جب اجر مل گیا آپ کو تو پھر باقی تو وہ اسٹیٹس والے فوٹو رہ جاتے ہیں، احرام میں، بغیر احرام کے، کبھی کعبے کی چھت پہ، کبھی کدھر کبھی کدھر. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ ایک ہی حج تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا الحج مرتن، حج ایک ہی بار ہے. فرض حج بس ایک بار ہے. فمن زاد فہو تطوع، جو زیادہ کرے گا وہ اوور ٹائم. تطوع یہ ہے، یعنی اللہ نے لازم نہیں کیا، آپ نے کیا نفلی، ٹھیک ہے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ثواب والی جگہ پیسہ نہیں خرچ کیا. اس حج سے جو آپ کا نفلی حج ہے وہ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت میں اور فرض عبادت میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہوتا ہے. نفل کا مطلب ہے کہ آپ کو اجر چاہیے یا رضا چاہیے، تو وہ تو آپ کو، وہی میں نے پہلے آپ کسی غریب کی مدد کر گھر بیٹھے بغیر اتنا لمبا سفر کیے، وہ کسی غریب کی مدد کر کے بھی آپ کر سکتے. کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کتنے مسائل ہیں لوگوں کے. امام حسن بصری جو ہے وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لیس من فقہ المرء ان یستکثر من الحج، کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے، عالم ہونے کے لیے، نیک بندہ ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حج کرے. جس نے جتنے زیادہ حج کیے وہ نیک ہے، وہ فقیہ ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. یقول الحسن البصری رحمہ اللہ، یقول احدکم احج اما انک قد حججت، میں حج کروں گا، میں حج کروں گا، حج پہ جانا ہے. میں فرمایا کیا تو اپنا فرض حج کر نہیں چکا جو خدا نے تجھ سے طلب کیا تھا؟ اس کے بعد تجھ سے کچھ باقی تقاضے بھی تیرے رب نے کیے ہوئے ہیں. اسکول کے پیریڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ انگلش کا ہے اور کیمسٹری کا ہے اور فزکس کا ہے اور میتھ کا ہے اور فلاں آرٹس کا ہے. آپ کا انگلش پیریڈ ہو گیا نا، بات ختم ہوگی. اب اگلے پیریڈ کو ٹائم دو، اس کی کاپی کھولو، اس کا ہوم ورک دکھاؤ. وہ پیریڈ بھی تمہارا ہی ہے. حج ہو گیا ہے نا، وہ بھائی اگلا چیپٹر کھول، ان کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا.
رب کی رضا وانی تیرے پڑوس میں بھی ہے، وہ بھی حاصل کرنی ہے، اس کو بھی اٹھانا ہے۔ تیرا پڑوسی تیری نیک اور بد ہونے کی گواہی دے گا قیامت کے دن، اس سے پوچھا جائے گا کیسا تھا بندہ ہے۔ تو آپ وہ فرماتے ہیں کہ سل رحم، تو صلہ رحمی کر، اپنے رحمی جو تمہارے خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھ، ان کی زیادتیوں کو برداشت کر، صبر کر، ان کی برائی کا صلہ اچھائی سے دے، وہ تجھ سے نہیں بولتے تو ان سے بول، صل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اسے اپنی ہنڈی میں سے نکال کے دے۔ لیسا بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ من شبع، جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، وجارہ جائع، اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ کبھی پوچھا اپنے پڑوسی سے آج کیا پکایا ہے، کیا پکانے کا ارادہ ہے، کیا پک رہا ہے، اپنے یہاں سے کچھ بھیجا ہے۔ فروٹ خریدا ہے تو اس میں یار 100 روپے کی 2 کلو کھکڑی آ جاتی، خربوزہ 100 کے 2 کلو ٹماٹر آ جاتے، کبھی پڑوسی کے لیے بھی 1 کلو لے لی، 2 کلو لے لی، اس میں سے کچھ پڑوسی کے گھر بھیج دی۔ ایسا کی ہے؟ اچھا بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہتے تھے کہ ہانڈی پکاؤ تو اس میں کوئی پانی زیادہ کر دیا کرو، پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دیا۔ اسی طرح فرمایا تصدق علی مغموم، جو شخص غم میں ہے، مصیبت میں ہے، اسے پرجل پڑی ہوئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں سارے اسپتال لے جاؤ، کبھی کسی نے مریض کی وہ مٹھی میں کو پیسے بھی چار دیے ہیں، یہ 5,000 ہے، یہ ساتھ لے جائیں، گاڑی بھی بک کرنی ہوگی، ڈاکٹروں کو دینا، ایسا کیا کبھی آپ؟ اس کو حج ہی سمجھ کے دے دو۔ حج اگر رب کو راضی کرنے کا نام ہے نا تو اسے حج سمجھ کے اس کے ہاتھ میں۔ اسی طرح اگر آپ کا حج ہو گیا، آپ کا عمرہ ہو گیا، تو آپ تسلی سے بیٹھیں، ہر مرتبہ مطاف میں گھس کے لازماً آپ نے دوسروں کے لیے تنگ کرنا، سانس نہیں لینے دینی۔ 26 لاکھ آدمی، 28 لاکھ آدمی وہاں پہ ہوتا ہے، لوگوں کو دم نکل رہے ہوتے ہیں، اور آپ پرائیویٹ کپڑوں میں گھسے ہوئے اور اپنا طواف کر رہے ہیں آپ، اور جو احرام میں ہیں ان کے لیے زندگی تنگ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ۔ اس لیے حکومت وہاں پہ نہیں جانے دیتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصدقۃ افضل من حج التطوع، صدقہ خیرات کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی مریض کی مدد کرنا، کسی مقروض کی مدد کرنا، نفلی حج سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن میں نے وہی کہا نا کہ اس میں پھر وہ سیلفیاں نہیں بنتی اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وَلَمَّا سُئِلَ الإمام احمد رحمہ اللہ عن نفقة حج التطوع قال يدعوها في اقباض جائعة احب الیہ، وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ جی نفلی حج کے ثواب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میں وہ پیسہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈال دوں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دوں میں، وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس نفلی حج سے۔ تو نیکی کرنے کے بہت سارے رستے ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ گھر سے نکل کر مسجد میں جاتے ہیں تو رستے میں کوئی نہ کوئی خیر کا مل جاتا ہے، اسے اڈاپٹ کریں، غیر قانونی حج مت کریں، وہ حج نہیں دھوکہ ہوتا ہے۔ ابلیس جن کو بارے میں یہ گمان رکھتا ہے نا کہ ان سے گناہ نہیں کروایا جا سکتا، ان سے نیکی کرواتا ہے، وہ نیکی جو گناہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔